بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سبق آموز اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری باقی کہانیوں کی طرح آج کی کہانی بھی پسند آئے گی۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن ان تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میرا نام سکندر ہے۔ MBA کے بعد مجھے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت مل گئی۔ میں ایک وجیح مرد بلکہ مردانہ حسن کا نمونہ ہوں۔ میرا گورا رنگ اور لمبا قد ہے۔ میں فطرتاً رومان پسند شخصیت کا حامل ہوں۔ شاید اس لیے میری شدید خواہش اور تمنا رہی کہ میں کسی لڑکی سے پیار کروں اور کوئی لڑکی مجھے ٹوٹ کر چاہے، مجھ سے محبت کرے، مگر میں اپنی خواہش کو کبھی عملی جامہ نہیں پہنا سکا کہ مجھ میں شرافت کے ساتھ ساتھ جھجک بہت زیادہ تھی۔ خاندان اور محلے میں بہت سی لڑکیاں تھیں اور ان میں کچھ اچھی بھی لگتی تھیں، مگر میں جب بھی کسی لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے، زبان اٹک جاتی اور الفاظ جیسے حلق میں پھنس کر رہ جاتے۔ میرے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بچپن سے میری آواز بہت بھاری اور کرخت ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی کبھی کسی لڑکی سے اظہار عشق نہ کر سکا۔ یوں میری زندگی کی کتاب کا عشق اور محبت والا صفحہ ہمیشہ خالی رہا اور میری اس تمنا کی تکمیل نہ ہو سکی۔ جو ہی مجھے سرکاری نوکری ملی، گھر والوں نے فوراً ہی مجھے شادی کے بندھن میں باندھنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور ایک رشتہ دیکھ کر شادی کی تاریخ مقرر کر دی۔ مجھے اس بات کا شدید ملال تھا کہ کاش میری شادی لو میرج ہوتی۔ حالانکہ لڑکیاں مجھے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتیں، مگر کسی نے بھی پیار کا اظہار نہ کیا۔ شادی کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ چلو اپنی بیوی سے عشق کروں گا اور اپنی اس خواہش کی تکمیل کروں گا، مگر بدقسمتی سے مجھے جو بیوی ملی وہ ہر لحاظ سے پھوہڑ تھی۔ وہ میٹرک پاس تھی، عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، واجبی سی شکل و صورت جس میں ذرا بھی کشش نہ تھی، عشق اور محبت کے جذبے سے آری تھی، حد درجہ کی دقیانوس اور توہم پرست تھی۔ اسے گھر کے کام کاج سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، نہ ٹی وی دیکھنے کا شوق اور نہ ہی پڑھنے لکھنے کا، نہ ہی کسی سوشل ایکٹیویٹیز کا اور نہ ہی بننے سنورنے کا کوئی شوق تھا۔ وہ ایک دم بور تھی، عشق کے جذبے کو فضول سمجھتی تھی۔ مزید ستم یہ کہ سرد مہر اور شرمیلی، اسی لیے مجھے اپنی بیوی سے عشق تو دور کی بات ذرا سی بھی دلچسپی نہ رہی۔ گھر میں میرا دل بالکل نہ لگتا۔ میں بے تحاشا سگریٹ پینے لگا، تمباکو والے پان کھاتا اور زیادہ وقت گھر سے باہر دوستوں میں تاش کھیلنے میں گزارتا۔ اسی ڈگر پر زندگی گزارتے ہوئے میرا ایک بچہ ہو گیا۔ مجھ پر ہر وقت مایوسی اور افسردگی طاری رہتی اور میں وقت سے پہلے ہی بوڑھا نظر آنے لگا۔ ایک دن میں اپنے آفس میں تنہا بیٹھا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ کوئی نیا نمبر تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو ایک لڑکی نے بڑے شائستہ اور مہذب انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا، میری رابعہ سے بات کروا دیں۔ میں نے کہا، سوری، یہ رابعہ کا نمبر نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون بول رہا ہوں، تو جواب میں نے اپنا نام بتایا، مگر رابعہ نے تو یہی نمبر دیا تھا۔ اس نے حیرانی سے کہا، میں تو کسی رابعہ کو نہیں جانتا، لگتا ہے کہ غلطی سے رانگ نمبر مل گیا ہے، اور وہ معذرت کر کے فون بند کرنے لگی۔ پلیز 1 منٹ، آپ مجھ سے ہی بات کر لیں، میں نے جلدی سے کہا۔ جب یہ رابعہ کا نمبر نہیں ہے تو آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی لڑکی میری دوست نہیں۔ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میری کسی لڑکی سے دوستی ہو۔ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، لہٰذا میری التجا ہے کہ آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ میں آپ کو جانتی نہیں کہ آپ کون ہیں اور کس قسم کے انسان ہیں، پھر میں کیسے آپ سے دوستی کر سکتی ہوں؟ میں شریف، پڑھا لکھا اور سرکاری ملازم ہوں۔ میں نے اپنا محکمہ اور عہدہ بھی بتایا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی، ابھی تو اپنی سہیلی رابعہ سے بات کرنی ہے، اگر دل مانا تو آپ کو مس کال دوں گی۔ اور پھر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی آواز اور بات کرنے کا انداز اتنا دلکش تھا کہ فوراً ہی سماعت کے راستے میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں رو دینے والے انداز میں دعائیں کرنے لگا کہ کاش یہ لڑکی میری دوست بن جائے۔ اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر میں خود حیران تھا کہ میں نے اتنی باتیں کرنے کا حوصلہ کس طرح کر لیا۔ خیر، میں اس کی مس کال کا بڑی شدت سے انتظار کرنے لگا۔
कोई 1 घंटे बाद इसने मुझे मिस कॉल दी तो मैंने फ़ौरन ही कॉल बैक की। सलाम के बाद वो कहने लगी, आप मुझे अपने बारे में तफसील से सच सच बताएं कि कहाँ रहते हैं और कौन है वगैरह वगैरह। जवाबन मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया और ये भी बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे का बाप भी। बीवी के होते हुए आप किसी दूसरी लड़की से दोस्ती के ख्वाहिशमंद क्यों हैं? उसने हैरत से पूछा तो मैंने उसे अपनी बीवी के मुतालिक सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे यकीन दिलाया। वो मेरे साथ दोस्ती पर आमादा हो गई। उसने अपना नाम सारा बताया था। आप कहाँ और किस शहर में रहती हैं? आपके वालिद क्या करते हैं? बहन भाई कितने हैं? आप खुद क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं या जॉब वगैरह करती हैं? मेरे इन सब सवालों के जवाब में इसने कहा था, आपको इन बातों से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए और ना ही आप मेरे बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। बस इतना काफ़ी है कि मैं सारा हूँ और आपकी दोस्त हूँ और आपसे हमेशा मुखलिस रहूँगी। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि मैं तो खुश था कि वो मेरी दोस्त बन गई थी। लिहाजा मैंने इससे वादा किया कि आइंदा मैं ये सवालात नहीं करूँगा। इस तरह हमारी मोबाइल दोस्ती का आगाज़ हो गया। हम रोज़ाना कई कई घंटे फ़ोन पर बातें करते और मैं अक्सर इसका शुक्रिया अदा करता कि इसने मुझ जैसे शादीशुदा और क्रख्त आवाज़ वाले मर्द से दोस्ती करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस पर वो एक रोज़ कहने लगी, अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो आपके बस में नहीं है, मगर इसके बरक्स आपकी सोच, ख्यालात और बातें बहुत ही आला और उम्दा हैं। आप सच बोलने वाले एक सुलझे हुए मुहज़्ज़िब और बाइख़लाक़ इंसान हैं। इसकी ये बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। वो बहुत खूबसूरत बातें करती थी। इसकी गुफ्तगू इतनी दिलकश और मज़ेदार होती, दिल चाहता कि वो सारी ज़िंदगी बोलती रहे और मैं इसकी मुतरन्नम और कानों में रस खोलने वाली आवाज़ सुनता रहूं। वो रोज़ाना बाकायदगी से मुझे मिस कॉल करती और हम ज़िंदगी के हर मौजू पर खूब बातें करते। इसके पास बहुत इल्म था। वो मज़हब, सियासत, खेल, टीवी, फिल्म, माशी हालात और घरेलू मामलात पर बेतुकान बोलती और मैं बड़ी दिलचस्पी से इसकी खूबसूरत बातें सुनता। मैं रोज़ाना इसके फ़ोन का शिद्दत से इंतज़ार करता था। अगर कभी इसे फ़ोन करने में देर हो जाती तो मुझे बहुत बेचैनी और उलझन होने लगती। दिन इसी तरह गुजरते रहे और एक रोज़ मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं इसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका हूँ। इस दिन इसका फ़ोन आया तो मैंने डरते डरते इससे कहा था, सारा, मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ और तुम मुझे बेहद पसंद हो। वो कहने लगी, सिकंदर, मैं भी तुमसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। जब तक तुमसे बात ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। इसकी ज़ुबानी ये सब बातें सुनकर मैं हवाओं में उड़ने लगा था। ये ख्याल ही मुझे खुश कर देता था कि कोई हस्ती मुझे टूट कर चाहती है। फिर उसने मुझसे कहा, लेकिन सिकंदर, हमारी मोहब्बत अलग अंदाज की है। तुम मुझसे कभी भी शादी का नहीं कहोगे। हाँ, हम मरते दम तक एक दूसरे से सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ हासिल कर लेने का नाम ही मोहब्बत नहीं है। इसकी इस बात पर लम्हे भर को मैं बुझ गया था, मगर फिर मैंने गौर किया तो अंदाज़ा हुआ वो दुरुस्त कह रही थी। एक रोज़ सारा ने मुझसे मेरे मामलात और आदात के बारे में तफसील से पूछा। मैंने इसको सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तंबाकू वाले पान खाता हूँ और ताश खेलता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता। ये सब जानने के बाद इसने मुझसे वादा कर लिया कि मैं आइंदा बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ूंगा, जिस पर मैंने उसी दिन से नमाज पढ़नी शुरू कर दी थी। फिर इसने मेरे पान खाने बंद करवाए और ताश खेलने पर भी पाबंदी लगा दी। मुझ में एक और बुरी आदत भी थी, वो ये कि अक्सर बातें करते हुए मेरे मुंह से गालियां भी निकल जाया करती थी। इसने मुझे अपनी कसम दी कि अब मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। फिर इसने मुझे ताकीद की कि सुबह फज्र और मगरिब की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करूं। एक रोज़ इसने अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर कहा था, अगर मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो सिगरेट पीना छोड़ दूं, और मैंने उसी दिन से सिगरेट छोड़ दिए। इसकी बातों में जाने क्या जादू था कि वो मुझसे जो कहती मैं हर बात मान लेता। नतीजा ये निकला कि मेरी शख्सियत दिन ब दिन निखरती चली गई। फिर इसके कहने पर मैंने रोज़ाना वॉक भी शुरू कर दी। वॉक के दौरान अक्सर इसकी कॉल आ जाती और हम ढेरों बातें करते। अब मैं पक्का नमाजी बन गया था। ताश, पान, सिगरेट सब छोड़ दिए थे।
جس سے میرے اندر بہت ہی خوشگوار تبدیلیاں آئی تھیں۔ ہماری محبت نما دوستی کو کئی ماہ گزر گئے تھے اور میرے دل میں اس سے ملنے اور اسے دیکھنے کی خواہش شدت سے انگڑائیاں لینے لگی۔ اب میرا اس سے ملاقات کا اصرار دن بدن بڑھنے لگا۔ وہ مجھ سے ملاقات کا وعدہ کرتی رہتی مگر بقول اس کے وہ وقت نہیں نکال پا رہی تھی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے کہا، اگر تم واقعی مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو اسی ہفتے مجھ سے ملنے آؤ۔ جب ملاقات کا دن آیا تو خوشی سے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس دن شام 5 بجے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ہماری ملاقات ایک مشہور ہوٹل میں ہوئی اور پھر ٹھیک 5 بجے وہ وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آواز جتنی خوبصورت اور مترنم تھی، اس سے بڑھ کر وہ خود حسین تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی حسین ماڈل ہو۔ میری نظر سارا کے خوبصورت چہرے اور حسین سراپے سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے بے حد خوبصورت اور قیمتی گفٹ لے کر آئی تھی۔ ہم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے رہے، کھانا وغیرہ کھایا، خوب باتیں کیں۔ پھر اس نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ میں نے بھی اس کو بہت اچھا گفٹ لے کر دیا اور وہ دوبارہ بہت جلد ملنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے جاتے ہی میں اداس ہو گیا تھا۔ تقریباً 3 ماہ بعد پھر ہماری ملاقات ہوئی۔ میں اس کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ سارا، کاش تم میری بیوی ہوتی یا میری بیوی تم جیسی ہوتی۔ تمہاری بیوی بننا تو ناممکن ہے، البتہ میں تمہاری بیوی کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے کہا، اپنی بیوی کا موبائل نمبر مجھے دو۔ میں نے کہا، اس کے پاس موبائل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم اس سے موبائل خرید کر دو۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی بیوی کو نیا موبائل اور نئی سم لے کر دی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ اس کو نہ تو موبائل کی ضرورت ہے اور نہ ہی شوق۔ خیر، بڑی مشکل سے اسے موبائل فون رکھنے پر آمادہ کیا۔ میری بیوی نے گھر کی صفائی ستھرائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لیے ایک ماسی رکھی ہوئی تھی اور وہ خود سارا دن بیڈ پر لیٹی رہتی یا کھانا وغیرہ پکا لیتی، جس کے باعث وہ دن بدن فربا ہوتی جا رہی تھی۔ سلیقہ تو اس میں پہلے ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا موبائل نمبر سارا کو دے دیا اور اس نے چند دنوں میں ہی میری بیوی کو اپنی سہیلی بنا لیا اور اس سے لمبی لمبی کالز کرنے لگی۔ ایک روز میں نے اپنی بیوی سے ان فون کالز کا پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بہت ہی پیاری اور گہری سہیلی کا فون ہے۔ یہ سن کر میں مسکرا کر رہ گیا۔ سارا نے پتہ نہیں اپنی باتوں کا کیا جادو چلایا کہ میری بیوی میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ اب وہ مزے مزے کے کھانے پکانے لگی تھی، گھر کے کام کاج میں خوب دلچسپی لیتی تھی، اس میں سلیقہ بھی آتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں دفتر میں تھا تو سارا نے فون پر بتایا کہ وہ میرے گھر میری بیوی سے ملنے جا رہی ہے۔ اس نے مجھے تاکید کی کہ میں اس کی موجودگی میں اپنے گھر نہ جاؤں۔ خیر، اس روز میں جان بوجھ کر گھر دیر سے گیا تو دیکھا کہ گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ فرنیچر اور بیڈ وغیرہ کی سیٹنگ تبدیل تھی، نئے پردے لگے ہوئے تھے اور میری بیوی بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھی۔ جب میں نے اسے تبدیلی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ یہ سارا میری سہیلی سارا کا کمال ہے۔ بہرحال اس روز مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اب میں نے ایک خاص بات یہ نوٹ کی کہ جب گھر میں آتا تو میری بیوی بنی سنوری ہوتی اور بڑی خوش دلی اور چاہت سے میرا استقبال کرتی۔ اس کا موٹاپا بھی دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ ہر کام سلیقے اور ڈسپلن سے کرنے لگی تھی۔ 5 وقت نماز پڑھتی، اپنے بناؤ سنگھار پر خصوصی توجہ دیتی۔ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے ہمارا میل جول کافی بڑھ گیا تھا۔ گھر آنے والے مہمانوں کی خوب عزت کرتی، حتیٰ کہ اس کی سلیقہ مندی، رکھ رکھاؤ اور اچھے اخلاق کے سبھی قائل ہو گئے۔ یہ معجزہ صرف سارا کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان تمام چیزوں کی تفصیل سارا مجھے فون پر بتاتی، جس پر میں اس کا بہت ممنون ہوتا تھا اور اس کا ہر دم شکریہ ادا کرتا تھا۔ جواب میں وہ خوب ہنستی اور کہتی کہ وہ یہ سب کچھ میری محبت میں کر رہی ہے۔ الغرض سارا کی وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں اور خاندان بھر میں ہمیں مثالی جوڑا قرار دیا جانے لگا۔ سارا ہمارے لیے بہت دعائیں کرتی تھی۔ یہ اس کی دعاؤں، محبت، خلوص، چاہت اور محنت کا نتیجہ تھا کہ ہمارا گھرانہ مثالی بن گیا تھا۔ ہماری دوستی 2 سال چلتی رہی۔ سارا کی شخصیت میں ایک تقدس تھا، پاکیزگی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس نے کبھی موبائل بیلنس یا کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں اسے کوئی تحفہ دیتا تو بڑی مشکل سے قبول کرتی اور اگلی مرتبہ میرے لیے اس سے بڑھ کر قیمتی تحفہ لے کر آتی۔
پھر ایک روز سارا نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور وہ شادی کے فوراً بعد اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک چلی جائے گی۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور مجھ پر اداسی طاری ہونے لگی۔ جب وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی تو اس کی جدائی کا سوچ سوچ کر مجھے ہول اٹھ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری تھی۔ اس نے مجھے اپنی قسم دے کر رونے سے منع کیا تھا، بس اس کی ایک ہی درخواست تھی کہ میں ہمیشہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ آخر جدائی کی گھڑی آن پہنچی۔ میں نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا کیونکہ اگلے روز ہی اس کی روانگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہتا تھا۔ جب بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے تو مجھے اس کی دی ہوئی قسم یاد آ جاتی اور میں اپنے آنسوؤں کو روک لیتا اور دل سے اس کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعا کرتا۔ کوئی 6 ماہ بعد اچانک اس کا فون آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بہت خوش ہے، اسے بہت چاہنے والا شوہر ملا ہے۔ پھر مزید 6 ماہ بعد اس نے فون پر بتایا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے اور جڑواں بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں، جس پر میں نے اس کو بہت مبارکباد دی۔ یہ سب سن کر میں خوشی سے سرشار ہو گیا۔ تب سے اب تک اس کا کوئی فون نہیں آیا۔ ہماری گھریلو اور ازدواجی زندگی بہت اچھے اور خوشگوار انداز میں گزر رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ پیار اور محبت کی وہ مقدس دیوی کون تھی جس نے نہ صرف اتنا پیار اور چاہت دی کہ میری اور میری بیوی کی زندگیوں کا رخ تبدیل کر دیا۔ ہماری زندگی میں ایک دوسرے کے لیے چاہت، پیار اور مٹھاس آ گئی۔ اس کا حکم تھا کہ میں اپنی بیوی کے چہرے اور عکس میں اس کو دیکھوں، کیونکہ میری بھرپور توجہ اور حقیقی پیار کی حقدار صرف اور صرف میری بیوی ہے۔ اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ازدواجی زندگی میں بہت سکون ہے۔ میری مالی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اب ہمارے پاس کار بھی ہے، میری ترقی بھی ہو گئی ہے اور میں اب گریڈ 19 کا آفیسر ہوں۔ میری بیوی کو آج تک سارا سے میری دوستی اور اگلی تمام خوشگوار تبدیلیوں کے راز کا علم نہیں ہو سکا۔ اکثر سوچتا ہوں کہ بیوی کو سب کچھ بتا دوں، پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ سارا کی پاکیزہ اور لازوال محبت کو میں مرتے دم تک نہیں بھول سکوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے شیئر اور لائک کریں اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔